حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی، میں نوجوانوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ لڑنے کے لیے گئے جب صلیبی جنگیں لڑی ہیں. آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ فوجی سست ہوتے جا رہے ہیں، اور جنگ لڑنے کے ٹائم پہ کبھی ادھر کوئی گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے جنگ لڑنے کا. آپ نے بڑی تحقیق تفتیش کروائی کہ ہو کیا رہا ہے، بڑے پریشان ہوئے. آپ نے خود بھیس بدل بدل کے ڈھونڈنا شروع کیا کہ چکر کیا بنا ہے کہ میری فوج کے اندر اس قدر سستی کیوں آ رہی ہے، اس قدر گراوٹ کیوں آ رہی ہے، ورنہ میری فوج تو جہاں جا رہی تھی فتح مل رہی تھی، اب کیا ہو رہا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ پہلے عیسائی قوم نے یہ کیا تھا کہ اپنی لڑکیاں بنا سنوار کر بھیجی گئیں مسلمان فوجیوں کے اندر، تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ وہاں کا کوئی بندہ ادھر یہ نہ آئے، نہ تجارت کے لیے آئے نہ اس کام کے لیے آئے، کیونکہ وہ لڑکیاں یہاں آتی ہیں، ہمارے فوجی لڑکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور زنا کی طرف پڑیں گے کام خراب ہو جائے گا. انہوں نے روک ٹوک کر دی. اب انہوں نے طریقہ کیا کیا کہ جہاں مسلمان فوجوں کی پڑاؤ لگا ہے، مسلمانوں نے علاقہ فتح کر کے آگے آنا ہے، جہاں انہوں نے خیمے لگانے ہیں وہاں درختوں پر انہوں نے ننگی تصویریں بنائی ہیں. جہاں مسلمان فوجیوں کے خیمے لگیں گے وہاں ننگی تصویریں بنا دی گئی ہیں. وہاں ایسے انہوں نے جو پینٹر جو یہ آرٹسٹ ہیں ان کو بلا کر یہ کام کروایا درختوں پر کہ بے حیائی والی تصویریں دیکھیں. جب بے حیائی والی تصویریں دیکھیں گے پھر اگلا سٹیپ بے حیائی کی طرف جائے گا، پھر اگلا گناہ کی طرف جائے گا، پھر کرتے کرتے وہ بے حیائی کرے گا اور اس کے اندر کا ایمان مرے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ جہاں میری فوج کے خیمے لگے ہیں وہاں پر درختوں پر تصویریں ایسی بنی ہوئی ہیں. آپ نے فوراً وہ درخت کٹوائے جلوائے، وہاں سے کچھ خیمے ہٹائے، آگے لے کر گئے لشکر، اور وہاں پر آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا، اور اس جملے کو میں چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل اپنے دل پر لکھ لے. بزرگوں کی زندگیاں بڑی خوبصورت گزری ہیں، میں آپ احباب کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں اور بڑی تحقیق کے ساتھ تحفہ دینا چاہ رہا ہوں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہے اس کے نوجوانوں میں بے حیائی کو پھیلا دیا جائے. جنگ لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ خود ہی ہار جائیں گے. آپ حدیث کی روح سے میں آپ کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو آقا علیہ السلام نے زنا کی سزائیں دنیا میں بتائی ہیں ان میں سے ایک چہرے کی رونق کا چلا جانا، چہرے کی رونق چلی جائے گی. زنا کی سزا جو دنیا میں بتائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ رزق کی برکت چلی جائے گی، چہرے کی رونق چلی جائے گی، بندے کی جرت چلی جائے گی، جرت نہیں ہوگی، دلیری نہیں ہوگی، دلیر نہیں رہے گا بندہ، اس کی جرت مر جائے گی. شراب کی جو سزائیں بتائی گئی ہیں ان میں بھی یہی ہیں کہ چہرے کی رونق چلی جائے گی، بندہ دلیر، اس کی حمیت، لفظ حمیت مر جائے گی، یعنی غیرت مر جائے گی. شراب پینے والے بندے کی، نشہ کرنے والے بندے کی وہ حمیت مر جائے، اسے نہیں تمیز رہے گی. بس اوقات ہم چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں کہ بندہ ایک بات پہ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا یہ اصول ہے، میں اس پر قائم ہوں، وہ اس پہ اڑا ہوا ہے اپنی حمیت کی بنا پر. لیکن بعض لوگ دیکھتے ہیں بڑی بڑی چیزوں پہ کہتے ہیں چل کوئی نہیں خیر ہے، اس کے اندر جو حمیت مر گئی ہوتی ہے اس کے زنا کی وجہ سے، اس کے نشے کی وجہ سے، اس کے حرام کھانے کی وجہ سے وہ غیرت مر چکی ہوتی ہے. لیکن نوجوان ذرا پھر توجہ فرمائیں، جو اپنی حمیت کو مار کر، اپنی غیرت کو مار کے، اپنے اندر کو اس طریقے سے مار کے رزق کی تلاش میں اڑا نا، اس کو اقبال کہہ گئے تھے اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ رزق کما لینا کہ جس سے پرواز میں کوتاہی آ جائے، آپ کا ایمان ڈگمگا جائے اور آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا کر بیٹھ جائیں. اس رزق کے لقمے ہمارے لیے وہ ہم نے کھا کر بھی کیا کرنے ہیں. پیسے آیا کرتے ہیں بس اوقات، اس رزق کو کھا کر پیسے آتے ہیں. لیکن میر جعفر میر صادق کو جب بھی آواز پڑتی تھی نا، جب ان کا وظیفہ آتا تھا تو آواز جب پیسے لینے جاتے تھے، فنڈ لینے جاتے تھے، ان کے اندر ان کا ضمیر ان کے منہ پر تماچے مارتا تھا کہ وہ میر صادق آئے جو غدار ہے، وہ میر جعفر آئے جو غدار ہے. وہ میر جعفر میر صادق کہہ کے جب آوازیں پڑتی تھی کہ میر جعفر جنہوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کروا دیا تھا اور جنہوں نے امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی بڑی دراڑیں پیدا کر دی تھی، اگر ہم نے اپنے مذہب کو کا پتہ کھیل کر، اگر ہم نے اپنے مذہب کو داؤ پہ لگا کر کوئی ایسا کام قدم اٹھا لیا کہ جس سے ہمارا مذہب ہمیں روک رہا تھا، جس کی میں نے قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، آپ انہیں کراس نہیں کر سکتے، آپ ان سے آگے نہیں جا سکتے، اللہ نے منع کر دیا.